بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت تھے جو سادگی کو ہمیشہ پسند کرتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، خوش رہتے تھے، خوش رکھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، محنت کرتے تھے اور محنت کرنے کو کہتے تھے، کامیاب تھے، کامیابی کے راز بتاتے تھے۔ رمضان کے آخری ایام تھے، 3 اساتذہ جامعہ ایک کے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ ہر دن بلکہ ہر چند گھنٹوں میں مختلف افراد کی وفات کی خبریں آ رہی تھیں۔ تبھی مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ کی بیماری کی خبر بھی آئی، دعائیں جاری رہیں، مختلف ہاسپٹلوں میں منتقل کیے جا رہے تھے۔ واٹس ایپ کے ذریعے خبر موصول ہونے کے بعد کئی شاگرد دواؤں کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ 21 مئی 2021 5:15 پر انعام الحق عمری صاحب حفظہ اللہ کا میسیج آیا کہ استاد محترم مولانا اسلم صاحب کو ویلور سے چنئی لے جایا جا رہا ہے، حالت بڑی تشویشناک ہے، احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ دعائیں کی جاتی رہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ تو ہونا تھا۔ رات 8:07 پر انعام الحق صاحب عمری حفظہ اللہ کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ اب ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ تبھی عبد المالک سیفی عمری حفظہ اللہ ایک شعر کے ساتھ اپنے جذبات کو یوں بیان کیے کہ یہ کیا اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، یہ کیا اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، چمن سے پھول چننا اور ویرانے میں رکھ دینا۔ ظہیر دانش صاحب عمری حفظہ اللہ کا یہ انتخاب بھی کافی فارورڈ کیا گیا کہ بات بات پر ہنسانے والے استاد آج رلا گئے، دل کی دنیا اجاڑ سی کیوں ہے، کیا یہاں سے چلا گیا کوئی۔ رفیع کلوری صاحب عمری حفظہ اللہ کا یہ تعلیق بھی کہ ستم ظریفی تو کوئی دیکھے، ہنسانے والا رلا کے اٹھا۔ ایک رباعی بھی دیکھا جو جامعہ کے 4 بہترین اساتذہ کی وفات پر موجود تھی کہ قمر کے جانے سے ویران یہ گلزار ہوا، علیم چل دیے اور دل میرا بیمار ہوا، گئے جو حضرت واجد تو نہ رکے آنسو، ہنسانے والا بھی اب جانے کو تیار ہوا۔ یہ جو آپ بار بار ہنسانے والا سن رہے ہیں، اسی لیے کہ مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ بہت زیادہ ہنساتے تھے۔ ہنسانے کا مطلب لطیفے بولنا یا چٹکلے بولنا ایسی بات نہیں، بلکہ جو باتیں آپس میں چل رہی ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھتے اور وہاں پر جو بھی موضوع چل رہا ہے، جو بھی باتیں آپس میں کر رہے ہیں، انہی باتوں میں ایسے جملے بولتے یا ایسے انداز میں بولتے کہ ہنسی نکل جاتی۔ چاہے طلباء کے ساتھ ہوں آپ تو طلباء ہنستے مسکراتے رہتے، یا اگر آپ اساتذہ کے ساتھ رہتے تو اساتذہ بھی ہنستے مسکراتے رہتے۔ بلکہ کبھی کبھی میں یہ غور کیا ہوں خاص کر، اور ان کے شاگرد جو بھی ہیں وہ بھی غور کیے ہوں گے کہ وہ اکیلے میں بھی ہوتے تھے تو خود میں مسکراتے تھے، کبھی کبھی اکیلے میں بھی ہوتے تھے تو خود میں کئی مرتبہ مسکراتے تھے، شاید اپنے ذہن میں کچھ باتیں یاد کر کے وہ ہنسا کرتے تھے۔ پنجم جماعت میں مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ انشاء اور تاریخ پڑھاتے تھے، عربی میں جملے دیتے،
اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اور اردو میں جملے دیتے عربی بنانے کے لیے۔ اس کے بعد جملے مکمل لکھنے کے بعد آپ کے پاس باقاعدہ ایک ایک طالب علم اٹھ کے جاتا اور وہ تصحیح کراتا، چیک کراتا کہ کہاں غلطی ہے کہاں صحیح ہے۔ یہ جو ہے پنجم میں اس طرح جو ہے انشاء کی پوری گھنٹی جو ہے گزرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہوا کیا، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کاپی کے پہلے پنے پر اپنا نام لکھے تھے، کاپی کے پہلے پنے پر اپنا نام لکھے تھے اور نام کے آگے عمری مدنی انشاءاللہ، عمری مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ اس طرح لکھے تھے۔ یعنی ابھی وہ پنجم جماعت میں پڑھ رہے تھے اور کاپی کے پہلے پنے پر کیا لکھے تھے، اپنا نام لکھ کر عمری مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ، یعنی آئندہ میں عمری فراغت یہاں سے حاصل کروں گا، پھر مدینہ جاؤں گا، مدینہ بھی میں وہاں بھی پڑھوں گا، یہ جو ہے وہ اپنے کاپی میں لکھے ہوئے تھے۔ تو آپ کی نظر جو ہے اس پر پڑی، پہلے پنے پر پڑی، آپ مکمل پڑھے نام کے ساتھ عمری مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ، تو آپ نے جھٹ سے کہا کہ رحمہ اللہ بھی لکھ لو۔ تمام طلبہ ہنسنے لگے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے بولنے کا جو انداز ہوتا تھا اور حاضر جوابی کے طور پر وہ جو جملہ نکلتا تھا، تو وہ اس قدر جو ہے مزہ دے جاتا کہ چاہے سامنے جو بھی بیٹھے ہوں، چاہے سنجیدہ کوئی آدمی بھی بیٹھا ہو، وہ بھی جو ہے کم سے کم مسکرا تو ضرور دیتا تھا۔ نہ ہنسنے والا آدمی بھی، کھڑوس آدمی بھی، وہ بھی جو ہے ہنس پڑتا۔ اس طرح جو ہے آپ جملے استعمال کرتے تھے اور اس طرح کے انداز میں آپ بولا کرتے تھے۔ کبھی امتحان کی تیاری چل رہی ہو یا امتحان کی تیاری نہ چل رہی ہو، پھر بھی اگر جو ہے آپ وہاں سے کہیں سے گزرتے، طلبہ کو دیکھتے تو فوراً بولتے کہ دیوانے حماسہ پڑھ، یعنی دیوان الحماسہ کی طرف اشارہ ہوتا کہ دیوانے حماسہ پڑھ۔ یہ جو ہے انداز آپ کا جو ہے تھا، اسی لیے آپ ہر ایک کے منہ سے یہی سنیں گے کہ آپ ہنسانے والے تھے، ہنسانے والے تھے۔ آپ کے جملے ہی ایسے ہوا کرتے تھے۔ اور اس وقت کئی مضامین آئے، ان میں ایک مضمون آیا تھا نثار عمری حفظہ اللہ کا۔ انہوں نے اس میں ذکر کیا ایک واقعہ کہ ہمارے جامعہ میں ماسٹر واحد صاحب رحمہ اللہ تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ماسٹر واحد صاحب جب بھی ان کے سامنے آتے ہوئے نظر آتے یا کہیں پر ہوتے اور ان کے ساتھ میں کوئی اور ہوتے، واحد صاحب کسی اور کے ساتھ میں بیٹھے ہوتے یا کسی اور کے ساتھ مل کر آ رہے ہوتے، تو آپ مولانا اسلم شاد رحمہ اللہ کہتے کہ واحد اب جو ہے جمع ہو گیا۔ یہ جو ہے انداز، یہ جملے ایسے ہیں اور یہ انداز ایسا ہوتا تھا آپ کا کہ جو بھی وہاں پر موجود ہے فوراً جو ہے ہنس دیتا یا مسکرا دیتا۔ اسی لیے آپ ہر ایک کے منہ سے یہی سنیں گے کہ آپ کافی زیادہ جو ہے ہنساتے تھے، اور چاہے اساتذہ کے پاس بیٹھے ہوں چاہے طلبہ کے ساتھ ہوں، آپ ہر جگہ وہی انداز جو ہے آپ اختیار کرتے تھے۔ اس طرح بہت سی باتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، کہاں تک بولیے گا اور کہاں تک آپ لوگ سنیے گا۔ مولانا اسلم شاد صاحب عمری رحمہ اللہ جتنا ہنساتے تھے اتنا ہی موقع بموقع سمجھاتے بھی تھے، خاص کر زندگی کو بہتر بنانے پر ابھارتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہم چند ساتھی ان کے گھر کے سامنے سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے۔ اس وقت چھٹی تھی اور شاید ہم 4 یا 5 لوگ تھے۔ جیسے ہی آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے اس وقت آپ باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم نے سلام کیا، آپ جواب دیے، کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد آپ نے کہا آؤ اندر آؤ، آ جاؤ اندر آ جاؤ، میں جو ہے اپنا گھر تم لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ اس وقت گھر میں آپ اکیلے تھے، اہل و عیال شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہم ساتھی اندر گئے، اندر جا کر بیٹھے۔ اس وقت آپ جھاڑ رہے تھے، کمرہ جو ہے صاف کر رہے تھے۔ تو جھاڑتے جھاڑتے انہوں نے کہا کہ دیکھو جامعہ میں کلاس جھاڑنے کی جو باری ہر طالب علم کی ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اہلیہ نہ بھی ہوں
تو ہم خود جو ہے جھاڑو لگا سکتے ہیں. یہ فائدہ ہے جامعہ میں جو ہم کلاس کی باری کرتے ہیں جھاڑنے وغیرہ کی, اس کا جو ہے یہ فائدہ ہے. اس کے بعد پوچھے کس کو چائے بنانے آتا ہے. ہم میں سے کوئی اٹھا, اس کو اشارہ کیے ادھر جاؤ, ادھر کچن ہے, وہاں پر دودھ ہے, سب چیزیں موجود ہیں, جاؤ چائے بناؤ. اس کے بعد ہم سب اٹھ کر جو ہے کچن میں چلے گئے, دیکھے وہاں پر اشیاء کس طرح رکھی ہوئی ہیں, ایک دم جو ہے اچھے انداز میں ہر چیز جو ہے سجائے تھے, اور گھر جو ہے بہت بہترین تھا. آپ بھی جو ہے کچن میں آئے. اس کے بعد آپ مختلف چیزوں پر تبصرہ کرنے لگے. حال میں لائبریری بھی تھی, وہاں پر کتابیں, جرائد, سب چیزیں جو ہے رکھی ہوئی تھیں. چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کیسا لگا گھر, اچھا ہے گھر؟ تو ہم سب نے کہا بہترین ہے مولوی صاحب. تب انہوں نے کہا کہ بس یہی زندگی ہے, اور یہی سب لوگ چاہتے ہیں کہ گھر اچھا بنے, زندگی اچھی گزاریں. اس سے زیادہ جو ہے انسان کو کیا چاہیے؟ یہی جو ہے اصل انسان کی چیزیں ہیں, جو بھی انسان محنت کرتا ہے اسی لیے کہ گھر اچھا بنے, زندگی اچھی گزارے, اور آخرت کے لیے جو ہے اپنا تیاری کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے. وہاں سے ہم سب جو ہے رخصت ہوئے. گویا کہ مولانا اسلم صاحب رحمہ اللہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی ہم کو یہ سمجھاتے تھے کہ سادگی اہم چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا لباس ہمیشہ لنگی شرٹ, رنگین لنگی ہوتی اور جو شرٹ, یہی جو ہے ان کا ہمیشہ لباس ہوا کرتا. چشمہ پہنتے تھے. سادگی کو آپ ہمیشہ پسند کرتے, اور سادگی آپ میں خوب نظر آتی. چھوٹی داڑھی تھی, کالی ٹوپی پہنتے تھے, بڑی ٹوپی جو عام طور پر پہنتے ہیں. میں میرے والد صاحب سے جب ان کے متعلق پوچھا تو میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ 1970 پر 8 میں آپ جو ہے جامعہ میں داخل ہوئے تھے بحیثیت استاد. اس وقت ہمارے والد صاحب بھی وہاں پر پڑھ رہے تھے. مولانا اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ کے پاس میرے والد صاحب خاص کر تو پڑھے نہیں, البتہ جب آپ اونچی جماعتوں میں تھے تو اس وقت جو ہے آپ باقاعدہ استاد بن کر جامعہ میں داخل ہو گئے تھے. تو اس طرح جو ہے آپ ہمارے والد صاحب کے استاد ہوئے. اور 1980 پر 5 میں میرے والد صاحب جب فارغ ہوئے, اور اسی سال مولانا اسلم شاد صاحب رحمہ اللہ معہد ثانویہ کی ادارت سنبھالے تھے. اسی پر یعنی آپ معہد ثانویہ کے مدیر ہوئے, آپ اسی پر اکتفا نہیں کیے, اسی پر باقی نہیں تھے, بلکہ امتحانات لکھتے رہے. افضل العلماء تو پہلے ہی لکھ چکے تھے, 1970 پر 4 میں لکھ چکے تھے. 1991 میں 1909 پر 1 میں MA بھی مکمل کیے میسور یونیورسٹی سے. پھر 2001 میں وینکٹیشورا یونیورسٹی سے PhD بھی آپ مکمل کیے. اسی PhD کی بنیاد پر 2002 میں آپ جامعہ کے پرنسپل بھی ہوئے. پرنسپل ہوئے تو معہد ثانویہ کی ادارت چھوڑ دیے. اس طرح 2002 سے 2012 تک آپ جامعہ کے پرنسپل رہے. اور میرا جو داخلہ ہوا 2005 میں ہوا, تو گویا کہ 2005 سے لے کر 2012 تک کنسیشن فارم ہو یا ID کارڈ ہو, ہر جگہ جو ہے آپ ہی سائن کیا کرتے تھے, آپ ہی دستخط کیا کرتے تھے. آپ کی کرسی آفس روم میں ہوتی تھی, اسی پر آپ بیٹھتے تھے ہمیشہ. جب بھی اگر گھنٹی ہے تو آ کر جو پڑھاتے تھے, ورنہ آپ خالی اوقات میں وہیں پر آفس میں کرسی تھی, وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے. البتہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد جب مولانا سعید صاحب عمری وانمباڑی حفظہ اللہ پرنسپل ہوئے, تو اس وقت پرنسپل کی کرسی دفتر نظامت میں لگائی گئی, ورنہ اس سے پہلے کرسی دفتر نظامت میں نہیں تھی, بلکہ پرنسپل کی کرسی آفس روم میں تھی. البتہ 2005 سے پہلے پرنسپل کی کرسی دفتر نظامت میں تھی یا کہیں اور تھی, اس کا جو ہے مجھے اندازہ نہیں ہے, وہ نہیں معلوم مجھے. البتہ ہم لوگ جب گئے تھے وہاں پر تو پرنسپل صاحب کی جو کرسی تھی وہ آفس روم میں تھی, دفتر نظامت میں نہیں تھی. البتہ 2012 کے بعد آپ جب ریٹائر ہوئے اور مولانا سعید صاحب وانمباڑی عمری حفظہ اللہ وہ جو ہے پرنسپل بنے, تو دفتری نظامت میں باقاعدہ کرسی جو ہے وہاں پر رکھی گئی تھی. آپ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ PhD میں جو عنوان لیے تھے وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد
اور اس کی علمی، فکری اور ادبی خدمات، اس عنوان پر آپ پی ایچ ڈی کیے تھے۔ گویا کہ جامعہ کے متعلق کافی معلومات رکھنے والا یہ مضمون تیار ہوا، بلکہ آپ ہی کے اس مضمون اور اسی معلومات اور دیگر چیزوں کو رکھ کر جامعہ میں ایک مرتبہ کوئز بھی منعقد کیا گیا۔ جامعہ کوئز کے نام پہ ایک مقابلہ بھی جو رکھا گیا، جس میں جامعہ کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوئی تھیں اور بہت سی باتیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے وہ تمام ہمارے سامنے آئے تھے، اساتذہ کے متعلق اور ذمہ داروں کے متعلق۔ عارف صاحب عمری حفظہ اللہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جو بنگالی ہوتے ہوئے 10ویں جماعت میں تمل سبجیکٹ میں کامیابی حاصل کیے۔ کیونکہ پرنسپل کے عہدے کے لیے تمل سبجیکٹ میں پاس ہونا یہ بنیادی شرط، تو اسی لیے آپ بنگالی رہتے ہوئے 10ویں جماعت میں تمل سبجیکٹ باقاعدہ پاس کیے اور اس کے بعد امتحانات لکھتے ہوئے آپ پرنسپل بنے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی گویا کہ خصوصیت ہے۔ اور 1970 پر 8 سے 2021 تک آپ جامعہ کی خدمت میں گویا کہ گزار دیے۔ 40 پر 3 سال آپ اس درمیان مدیر بھی رہے، گراؤنڈ کے ذمہ دار بھی رہے، سپورٹ ڈے کے ذمہ دار بھی رہے اور پرنسپل بھی رہے۔ یہ لمبی مدت ہے، 40 پر 3 سال آپ جامعہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ سادگی کو پسند کرتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، خوش رہتے تھے، خوش رکھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، محنت کرتے تھے، محنت کرنے کو کہتے تھے، کامیاب تھے، کامیابی کے راز بتاتے تھے۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔